السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بتاؤں گی دیدار الہی۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مسلمانوں کو بروز حشر والے دن دیدار الہی ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار بلا کیف ہے؟ قیامت کے دن حشر و نشر کے کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے برتر و بالا، سب نعمتوں سے عظیم و اعلیٰ جو نعمت اس روز مسلمانوں کو ملے گی، اللہ تعالیٰ کا دیدار سے اس دیدار ہے۔ اس نعمت سے اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ جسے ایک بار دیدار یہ میسر ہوگا، ہمیشہ کے لیے اسے اس کے ذوق میں ڈوبا رہے گا، کبھی نہ بھولے گا۔ سب سے پہلے دیدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ انبیاء کرام، مرسلین، واقرین، تمام اولیین یعنی عامت المسلمین کو مولا کریم ہمیں بھی دیدار نصیب فرمائیں گے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی مسلمان اسے دیکھیں گے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کب اور کیسے دیکھیں گے۔ عالم آخرت سے چنانچہ کہ اس عالم سے بالکل علیحدہ ہے، ایک عالم ہے، اس لیے کہ اس عالم پر اسے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس دنیا میں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز آنکھوں کے سامنے ہو، کسی ایک خاص جگہ ہو، کسی کے لیے ایک مکان ہو، اور وہ واجب الوجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مکان ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کو گھر ہے، ہم اس گھر میں دیکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ ہمیں دیکھیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم کب دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے۔ ان تمام امور سے پاک ہیں، یہ سب چیزیں جسمیت کے لیے لازم ہیں۔ شان سے خلاصہ یہ ہے کہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ دیدار الہی کس نوعیت پر ہوگا، کیوں کر ہوگا، کس شان سے ہوگا۔ بہرحال قرآن کریم میں احادیث کریمہ و اجماع امت اس بات پر گواہ ہے کہ عالم آخرت میں خداوند اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت یہ ہوگی کہ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا، اگرچہ اس کی صورت مقرر نہ ہو۔ ہاں، وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کر لے۔ یہ محال ہے کہ رافضی کے دیدار الہی سے مایوس ہے اور مایوس ہی رہیں گے۔ قیامت، حشر، نشر، ثواب، عذاب، جنت، دوزخ اور ملائکہ، شیطان سب معنی اپنے جی میں گھرے مثلاً کہ جنت میں صرف ایک اعلیٰ درجہ کی راحت کا نام ہے۔ یہ کہے کہ روحانی اذیت کے اعلیٰ درجے پر محسوس ہونے کا نام دوزخ ہے۔ یہ ثواب کے معنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہونا، اور عذاب کے معنی برے اعمال دیکھ کر غمگین ہونا۔ ورنہ بتائیں یہ کہے کہ حشر صرف روحوں کا ہے کہ وہ یقیناً ان چیزوں کا منکر ہے، اور ایسا قطعاً دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ جو کہے کہ یعنی کہ صرف جو حشر نشر آئے گا وہ صرف روحوں کا، اس کے انسان نہیں ہوں گے، اس میں انسان بھی ہوں گے، روحیں بھی ہوں گی، لیکن جو کہے گا صرف روحیں ہوں گی وہ منکر ہے، اور اس کا اسلام سے نام بھی خارج ہو جائے گا، اس کے نام نہیں ہوگا، وہ علیحدہ ہو جائے گا، وہ گمراہ مرتد وغیرہ ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اور اسلام میں برداری سے باہر ہے، اگرچہ کلمہ پڑھتا اور اسلام کا اقرار کرتا ہو۔ یوں ہی فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا قوت ہے، غرض ان تمام امور کے متعلق جو عقیدہ مسلمانوں میں مشہور ہے اور ان کے جو معنی ہیں اہل اسلام میں مراد لیے جاتے ہیں، یہی معنی قرآن پاک و حدیث شریف میں صاف روشن الفاظ بیان کیا گیا ہے کہ اور یہ امور اسی طور پر تواتر کے ساتھ منقول ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے، اور جو شخص ان الفاظ کا تو اقرار کرے، ان الفاظ کا اقرار تو کرے تو کہے کہ ان کے ایسے معنی مراد ہیں جو ان کے ظاہر الفاظ سے سمجھتے نہیں آتے، ایسا شخص یقیناً ضروریات دین کا منکر اور قطعی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور کلمہ پڑھتا ہو تو مرتد ہے۔ یعنی کہ جو شخص کہے کہ فرشتے کے وجود کا انکار کرے فرشتے نہیں ہیں، اور یہ کہے کہ اپنے اچھا اعمال دیکھ خوش ہو اور اپنے برے اعمال دیکھ کر غمگین ہو جائے، جنت دوزخ وغیرہ دیکھ کر، اور جو کہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا مکان، دیکھیے ہمیں سب کچھ یاد ہوگا، ہمیشہ کے لیے یاد ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، ہم سب کو دیکھیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہم کیسے دیکھیں گے، کب دیکھیں گے۔ اسی لیے ہمیں ان چیزوں پر واقع ہی کہنا چاہیے کہ ہمیں واقع پر ہے اور یہ حق ہے۔
ہمیں ان سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے مکان ہے کچھ جگہ ہے وہ اس جگہ پہ ملیں گے، بس ہم اس وقت اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ملیں گے، اور ہم ان کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہوگی نا، باقی سب نعمتوں سے زیادہ یہ نعمت ہوگی ہماری. اور ہمیں کیا چاہیے. یہ تھی میری ویڈیو. اگر آپ سب کو اچھی لگی ہو میرے چینل اسلامک دنیا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.